اردو ڈسکوری میں خوش آمدید۔ چاند خلا میں ہمارے سفر میں انسانیت کا سب سے قریبی ساتھی ہے اور واحد آسمانی جسم ہے جس کو حقیقت میں دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ پھر بھی اس کی نسبتی قربت اور واقفیت کے باوجود ہمارا سیٹلائٹ بہت سے دلچسپ رازوں کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ اس کی سائنسی عجیب و غریبیت سے لے کر بہت سے طریقوں سے یہ ہماری زندگیوں کو متاثر کرتا ہے۔ چاند ایک ایسا معمہ ہے جو یقینی طور پر قریب سے دیکھنے کے قابل ہے۔ نمبر 10۔ چاند کے زلزلے۔ بہت کم ارضیاتی سرگرمی کے ساتھ چٹان کا مردہ حصہ ہونے کے باوجود چاند ہلنے کے قابل ہے۔ زلزلے کی طرح کے ان جھٹکوں کو چاند کے زلزلے کہتے ہیں اور ان کی 4 مختلف قسم ہیں۔ پہلی 3 قسم گہرے زلزلے، الکا کے اثرات سے پیدا ہونے والی کمپن اور سورج کی گرمی سے پیدا ہونے والے تھرمل زلزلے نسبتاً بے ضرر ہے۔ چوتھا، تاہم کافی ناخوشگوار ہو سکتا ہے۔ یہ سطح چاند کے زلزلے ریکٹر اسکیل پر 5.5 تک درج کر سکتے ہیں، جو بڑے فرنیچر کو ادھر ادھر لے جانے کے لیے کافی ہیں اور قابل ذکر طور پر طویل 10 منٹ تک چل سکتے ہیں۔ چاند کے زلزلوں کے بارے میں خوفناک بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا کوئی حقیقی اندازہ نہیں ہے کہ ان کی وجہ کیا ہے۔ زمین کے زلزلے عام طور پر ٹیکٹونک پلیٹوں کی نقل و حرکت کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن چاند پر کوئی فعال پلیٹ ٹیکٹونکس نہیں ہے۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ ان کا زمین کی سمندری سرگرمی سے کچھ تعلق ہو سکتا ہے جو چاند کے کھینچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تاہم یہ نظریہ غیر نتیجہ خیز ہے کیونکہ سمندری قوتیں پورے چاند کو متاثر کرتی ہیں، لیکن چاند کے زلزلے عام طور پر مقامی ہوتے ہیں۔ نمبر 9۔ جڑواں سیارہ۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ چاند ٹھیک ہے، ایک چاند ہے، لیکن کچھ بات یہ ہے کہ اسے دراصل ایک سیارے کے طور پر درجہ بندی کیا جانا چاہیے۔ زمین کے ڈائیمیٹر کا تقریباً 1/4 ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے نظام شمسی میں اپنے سیارے کے حوالے سے آسانی سے سب سے بڑا چاند ہے۔ پلوٹو کا ایک چاند ہے جسے کرن کہتے ہیں، جس کا ڈائیمیٹر اس کا نصف ہے، لیکن چونکہ پلوٹو اب کوئی حقیقی سیارہ نہیں ہے اس لیے اس کا شمار نہیں کیا۔ اپنے بڑے سائز کی وجہ سے چاند حقیقت میں زمین کا چکر نہیں لگاتا، اس کے بجائے زمین اور چاند ایک دوسرے کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ اس نقطہ کو بیری سینٹر کہا جاتا ہے اور یہ وہم ہے کہ چاند دراصل زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بیری سینٹر زمین کے اندر رہتا ہے، صرف ایک ہی وجہ ہے کہ زمین اور چاند کو ایک سیارے اور اس کے سیٹلائٹ کے بجائے جڑواں سیارے کے طور پر درجہ بندی نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم یہ مستقبل میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ نمبر 8۔ چاند پر کوڑا اور کچرا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ انسان چاند پر گیا ہے، لیکن ہر کوئی اس بات سے واقف نہیں ہے کہ اس نے اس جگہ کو پکنک ایریا جیسا سلوک کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ چاند کا دورہ کرنے والے خلاباز اپنے پیچھے کافی کچرا چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک اندازے کے مطابق چاند کے گرد 1,81,437 کلوگرام تقریباً 4 لاکھ پاؤنڈ انسان ساختہ مواد پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ خلاباز جان بوجھ کر جگہ جگہ کوڑا اور کچرا پھینک رہے ہوں اور سینڈوچ کے ریپر اور کیلے کے چھلکے ہر جگہ پھینک رہے ہوں۔ اس کچرے میں سے زیادہ تر مختلف تجربات، خلائی تحقیقات اور لونر روورز کا ملبہ ہے۔ اس میں سے کچھ حقیقت میں آج بھی فعال ہے، تاہم کچھ حقیقی ردی کی ٹوکری بھی ہے، جیسے کہ خلاباز پوپ کنٹینرز۔ نمبر 7۔ چاند ایک تدفین کی جگہ ہے۔ یوجین جین شومیکر، ایک مشہور ماہر فلکیات اور ماہر ارضیات، اپنے شعبے میں ایک افسانوی چیز تھی۔ اس نے کائناتی اثرات کی سائنسی تحقیق کی ایجاد کی اور وہ طریقے اور تکنیکیں سامنے آئیں جو اپالو کے خلاباز چاند پر تحقیق کے لیے استعمال کرتے تھے۔ شومیکر خود ایک خلاباز بننا چاہتا تھا، لیکن ایک معمولی طبی مسئلے کی وجہ سے اسے مسترد کر دیا گیا۔ ان کی پوری زندگی میں یہ ان کی سب سے بڑی مایوسی رہی۔ پھر بھی
امید کے خلاف شومیکر خواب دیکھتا رہا کہ وہ کسی دن چاند پر جائے گا۔ جب وہ مر گیا تو ناسا نے ان کی سب سے قیمتی خواہش پوری کی اور 1998 میں قمری پراسپیکٹر کے ساتھ اس کی راکھ چاند پر بھیج دی۔ نمبر 6 لونر اناملیز قمری بے ضابطگیاں۔ اس کا دورہ کرنے والے مختلف جہازوں کی لی گئی کچھ تصاویر میں چاند کی سطح پر کچھ بہت ہی عجیب و غریب چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ ان میں سے بہت سی تصاویر مصنوعی تعمیرات دکھاتی ہیں جو چھوٹے کنستر جیسی شکلوں سے لے کر شاروڈ تک ہوتی ہیں، جو ایک بہت بڑا ڈھانچہ معلوم ہوتا ہے جو کم از کم 1.6 کلومیٹر 1 میل اونچا ہو سکتا ہے۔ غیر معمولی شائقین کے مطابق یہاں تک کہ ایک بڑا قلعہ بھی ہے جو چاند کی سطح سے بلندی پر لٹکا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ ایک ایسی ترقی یافتہ تہذیب کی طرف اشارہ کرتا ہے جو چاند پر رہتی ہے اور پیچیدہ ڈھانچے بناتی ہے۔ ناسا نے واقعی ان عجیب نظریات کو ختم کرنے کی زحمت نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں زندگی کی نشانیوں کو ظاہر کرنے والی تصاویر تقریباً یقینی طور پر سازشی تھیوری کے ذریعہ تیار کی گئی ہے۔ نمبر 5 چاند کی دھول۔ چاند کے سب سے حیران کن خطرات میں سے ایک چاند کی دھول ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، ریت زمین پر ہر جگہ ملتی ہے، لیکن چاند پر یہ سراسر خطرناک ہے۔ چاند کی دھول آٹے کی طرح باریک ہے، پھر بھی انتہائی کھردری ہے۔ اس ساخت اور چاند کی کم کشش شکل کی بدولت یہ بالکل ہر جگہ چمٹی ہوا ہے۔ ناسا کو چاند کی دھول کی وجہ سے متعدد مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس نے خلابازوں کے جوتے تقریباً مکمل طور پر ختم کر دیے ہیں اور ان کے ویزر کو سینڈ پیپر کر دیا ہے۔ نمبر 4 لو گریوٹی کم کشش شکل کے ساتھ مشکلات۔ اگرچہ چاند پر گریوٹی کشش شکل زمین پر اس کا صرف چھٹا حصہ ہے، لیکن اس کی سطح پر حرکت کرنا کسی بھی طرح آسان کارنامہ نہیں ہے۔ بز ایلڈرین کا کہنا ہے کہ چاند در حقیقت اندر جانے کے لیے ایک انتہائی مشکل ماحول تھا اور ان کے پاؤں چاند کی دھول میں 15 سینٹی میٹر 6 انچ تک دھنس گئے تھے۔ کم کشش شکل کے باوجود انسان کی جڑت تبدیلیوں کے خلاف مزاحمت حرکت چاند پر اونچی ہے، لہذا چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں اگر وہ تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا سمت تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر خلاباز آہستہ چلنے سے کہیں زیادہ تیزی سے جانا چاہتے تھے تو انہیں کینگرو کی طرح آگے بڑھنا پڑتا تھا۔ اس نے ایک اور مسئلہ پیش کیا کیونکہ خطہ گڑھوں اور دیگر ٹرپنگ خطرات سے بھرا ہوا ہے۔ نمبر 3 چاند کی حقیقت۔ چاند کہاں سے آیا؟ مختصر جواب یہ ہے کہ ہم واقعی نہیں جانتے۔ تاہم سائنسی اندازوں کے مطابق چاند کی ابتدا کے بارے میں 5 اہم نظریات ہیں۔ فشن تھیوری دلیل دیتی ہے کہ چاند ہمارے سیارے کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا جو زمین کی تاریخ کے ابتدائی دور میں الگ ہو گیا تھا۔ کیپچر تھیوری کہتی ہے کہ چاند کائنات میں اس وقت تک گھوم رہا تھا جب تک کہ ہمارے گروٹیشنل فیلڈ نے اسے پکڑ لیا۔ دیگر نظریات کا کہنا ہے کہ زمین کے کسی نامعلوم مریخ کے سائز کے سیارے سے ٹکرانے کی باقیات ہو سکتی ہے۔ امپیکٹ تھیوری کہتی ہے کہ اس ورژن کے مطابق ایک پروٹوپلینٹ تھیا نامی زمین سے ٹکرایا۔ ملبے کا آنے والا بادل آخر کار چاند میں سمٹ گیا۔ نمبر 2 چاند اور نیند۔ زمین پر چاند کے اثرات اور اس کے برعکس انکار نہیں کیا جا سکتا، تاہم انسانوں پر اس کے اثرات مسلسل بحث کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پورا چاند لوگوں میں عجیب و غریب رویے کو سامنے لاتا ہے، حالانکہ سائنس اس بارے میں کوئی حتمی ثبوت پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ سائنس ایک چیز کی تصدیق کرنے میں کامیاب رہی ہے، اگرچہ اس بات کا بہت اچھا موقع ہے کہ چاند ہماری نیند کے چکر میں خلل ڈال سکتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی یونیورسٹی آف باسل کے رضاکارانہ تجربے کے مطابق چاند انسانی نیند کے چکر کو واضح طور پر قابل پیمائش طریقے سے خراب کرتا ہے، اور رات کی بدترین نیند عام طور پر پورے چاند کے دوران متاثر کرتی ہے۔ اگر درست ہے تو یہ تلاش پورے چاند کے نظریہ کی بہت اچھی طرح وضاحت کر سکتی ہے۔
پورے چاند کے دوران کوئی بھی اچھی رات کی نیند نہیں لے سکتا ہے۔ نمبر 1، چاند کے سائے۔ جب نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرین پہلی بار چاند کے اجنبی منظرنامے پر چلے تو انہوں نے جلد ہی ایک حیران کن دریافت کی۔ ماحول کی کمی کی وجہ سے چاند کے سائے زمین پر موجود لوگوں سے کہیں زیادہ گہرے تھے۔ ہر وہ چیز جس پر سورج براہ راست نہیں چمکتا تھا وہ سیاہ تھا۔ ایک بار جب ان کے پاؤں نے سائے میں قدم رکھا تو وہ اس حقیقت کے باوجود اسے مزید نہیں دیکھ سکتے تھے کہ سورج آسمان پر چمک رہا تھا۔ اگرچہ انہوں نے جلد ہی محسوس کیا کہ وہ سائے کے ساتھ موافقت کر سکتے ہیں، لیکن اندھیرے سایہ دار علاقوں اور دھوپ والے علاقوں کے درمیان مسلسل تضاد ایک چیلنج رہا۔ کمنٹ باکس میں چاند کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے اردو ڈسکوری چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔